السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ آپ سارے بچے ٹھیک ہیں؟ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کائنات۔ کائنات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے حساب مخلوقات پیدا کی ہیں۔ یہ مخلوقات اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہیں اور یہ ساری چیزیں مل کر زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ اڑنے والے پرندوں کو دیکھیں کہ وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اکٹھے ہو کر اتفاق اور اطاعت سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین پر رہنے والے جانور آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق سے افضل درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، بولنے، بات کرنے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی تمیز عطا کی ہے۔ دنیا میں انسان مل جل کر رہتے ہیں۔ جو لوگ اتفاق سے زندگی گزارتے ہیں ان کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے جانوروں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے تتلی اور گلاب۔ اس کہانی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں برا خیال نہ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ہی خوبصورت ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت انسان اور مکمل انسان دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے کسی ایک حصے میں بھی کمی رہ جائے تو ہمیں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عزت و حیا کی دولت عطا کرے اور صحت و تندرستی عطا کرے۔ تو بچوں، آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 17 پر دیکھیں، تتلی اور گلاب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باغ میں تتلی اور گلاب کا پھول تھا۔ وہ دونوں باغ کے کونے میں الگ تھلگ رہتے تھے۔ الگ تھلگ کا مطلب ہے مختلف۔ تتلی گلاب کے پھول کو اپنا سہانا ناچ دکھاتی، سہانا، خوبصورت۔ گلاب اسے دیکھ کر جھومتا اور مارے خوشی کے اپنی ساری پتیاں کھول دیتا تاکہ تتلی کو جتنا رس چاہے وہ چوس لے۔ دونوں میں دوستی تھی اور وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ باغ کے جس حصے میں یہ دونوں رہتے تھے وہ ایسا بے رونق کہ تتلیاں اور بھنورے ادھر کبھی رخ نہ کرتے تھے۔ وہاں گلاب کا ایک ہی پودا تھا، اس میں کلیاں تو لگی تھی مگر پھول یہی ایک کھلا تھا۔ چنانچہ تتلی گلاب کے پھول کو دنیا کا سب سے خوبصورت پھول سمجھتی تھی اور گلاب کا پھول تتلی کو دنیا کی سب سے حسین تتلی۔ دونوں کی زندگی بڑے امن اور سکون سے گزرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے تتلیوں کا ایک جرمٹ ادھر نکل آیا۔ جرمٹ گروپ، وہ سب کی سب حسین تھی۔ ان کے پار رنگ برنگے، آگے دوسرا پیج ہے 18، اور نازک تھے۔ ان پر نہایت خوشنما نشان تھے۔ اس تتلی کا خوبصورتی میں سے ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس کے پر نازک تو تھے مگر ان کا رنگ سفید تھا۔ تتلی اور گلاب کا پھول بڑی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ جرمٹ باغ کے اس کونے میں صرف پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تتلیوں کو شاید گلاب کا وہ باغ کا وہ ویرانہ پسند نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کے کہ یہاں ہمارے حسن کو پرکھنے والا تو کوئی ہے نہیں، یہاں کیا ٹھہرنا، اور باغ کے اس حصے کا رخ کیا جہاں چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ گہما گہمی کا مطلب ہے چہل پہل، یہ گہما گہمی کا مطلب۔ رنگا رنگ اور قسم قسم کے پھول کھلے تھے۔ سنگ مرمر کا حوض تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھیں اور حوض کی لال لال خوبصورت مچھلیوں سے باتیں کریں۔ ان تتلیوں کے ادھر آ جانے سے تتلی اور گلاب کی زندگی کچھ بدل سی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہے۔ تتلی کو آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے کہیں بڑھ کر حسین تتلیاں موجود ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ادھر گلاب کا پھول اپنی دوست کو غمگین دیکھ کر دل ہی دل میں اڑنے لگا، یعنی دل میں برا بھلا کہنے لگا۔ آج تتلی نہ پہلے کی طرح گلاب کے گرد ناچی، نہ اس کی پتیوں پر بیٹھ کر رس پیا۔ دن بھر دونوں چپ رہے۔ آخر دن تمام ہوا اور چاروں طرف شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تتلی رات کو ہمیشہ گلاب کے پھول کی گود میں سویا کرتی تھی، مگر
آج وہ اس کی شاخ کے ان پتوں میں جن میں کانٹے ہی کانٹے تھے منہ چھپا کر پڑی رہی۔ معلوم ہوتا تھا اپنی بدصورتی کی وجہ سے گلاب کے پھول سے دور رہنا چاہتی ہے۔ رات ہوئی، پرندوں کی چہچہاہٹ تھم گئی، چہچہاہٹ نغمہ سرائی، چہچہاہٹ نغمہ سرائی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جگنو روشنیاں لے کر باغ میں چوکیداری کرنے نکل آئے۔ سب چرند پرند سونے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر گلاب کے پھول کو نیند کہاں آ سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کے غم کا راز سمجھ گیا تھا اور دل ہی دل میں ایسی تدبیریں سوچ رہا تھا جس سے تتلی حسین بن جائے۔ آدھی رات گزر گئی مگر پھول اب بھی سوچ رہا تھا۔ یکا یک اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جھک کر تتلی کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر شاخ کے ہرے پتوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ پھول نے اپنا سارا زور لگا کر اپنی پتیوں کو سکیڑا اور اس کی نازک رگوں سے سرخ رس کھینچنا شروع کیا۔ اس عمل سے پھول کو بہت تکلیف ہوئی مگر وہ پھر بھی خوش تھا، کیونکہ یہ سب تکلیف وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پھول کی کٹوری سے سرخ سرخ قطرے اس جگہ ٹپکنے لگے جہاں تتلی اپنی بدصورتی کا غمناک خواب دیکھ رہی تھی۔ رات بھر گلاب کے پھول کے یہ سرخ سرخ قطرے تتلی کے سفید پروں پر گرتے اور ان میں جذب ہوتے رہے۔ صبح کو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی تتلی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے پروں پر پڑی، اب اس کے پر ان تتلیوں سے بھی زیادہ خوشنما تھے جو ایک دن پہلے ادھر سے گزری تھی۔ سفید سفید پروں پر سرخ سرخ نشان یوں چمک رہے تھے گویا تتلی کے پروں پر ننھے ننھے لہر ٹکے ہوں۔ ایک بات اس کے پروں میں ایسی تھی جو دنیا کی کسی تتلی کے پروں میں نہیں تھی، وہ یہ کہ اس کے پروں سے گلاب کی بینی بینی خوشبو نکلتی تھی، جیسے گلاب کا عطر لگا رکھا ہو۔ یہ سب دیکھ کر تتلی بہت خوش ہوئی اور اپنی ساری اداسی بھول گئی۔ اس نے گلاب کے پھول کا شکریہ ادا کیا اور دونوں پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بچوں آپ آگے اس چیپٹر کی مشق دیکھیں، پیج نمبر 19 ہے۔ سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1 سوال ہے، باغ میں تتلی کیا کرتی تھی؟ اس کا آنسر ہے تتلی باغ میں پھول کو اپنا ناچ دکھاتی۔ نمبر 2 ہے، تتلی کیوں اداس تھی؟ کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت تتلیاں موجود تھیں۔ آگے ہے کوسچن نمبر 3، اگلے پیج پہ ہے، گلاب کے پھول نے جھک کر کیا کیا؟ اس کا آنسر ہے، کوسچن سے ہی یاد کریں گے، گلاب کے پھول نے جھک کر تتلی کو دیکھا۔ کوسچن نمبر 4 ہے، صبح ہوتے ہی تتلی نے باغ میں کیا دیکھا؟ اس کو آنسر ہم جب کریں گے تو صبح ہوتے ہی تتلی نے باغ میں دیکھا کہ اس کے پر خوبصورت اور خوشنما ہو گئے تھے۔ کوسچن نمبر 5 ہے، باغ کے جس حصے میں تتلی اور گلاب رہتے تھے وہ کیسا تھا؟ باغ کا وہ حصہ بہت بے رونق تھا۔ کوسچن نمبر 2، درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، تتلی اور گلاب دونوں کہاں رہتے تھے؟ اس کے 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 ہے باغ کے کونے میں، نمبر 2 حوض کے پاس، نمبر 3 تتلیوں کے جھرمٹ میں۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 ہے باغ کے ایک کونے میں رہتے تھے۔ 2 ہے، تتلیاں لال لال خوبصورت مچھلیوں سے باتیں کرنا چاہتی تھیں۔ نمبر 1 حوض کی، نمبر 2 تالاب کی، نمبر 3 سمندر کی۔ تو اس کا پہلا آپشن جو ہے ایک حوض کی، مچھلیوں سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ نمبر 3 ہے باغ میں کن 2 کی آپس میں دوستی تھی؟ نمبر 1 تتلی اور گلاب کی، نمبر 2 تتلی اور مچھلیوں میں، نمبر 3 سورج اور تتلی میں۔ اس کا پہلا آپشن ہے تتلی اور گلاب میں دوستی تھی۔ نمبر 4 ہے باغ میں ساری تتلیاں کیسی تھی؟ نمبر 1 خوش، نمبر 2 حسین، نمبر 3 خوشنما۔ تو اس کا دوسرا آپشن جو ہے حسین، باغ میں ساری تتلیاں حسین تھیں۔ نمبر 5 ہے تتلی کے سفید سفید پروں پر سرخ نشان کیسے لگ رہے تھے؟ نمبر 1 ہیرے، نمبر 2 موتی، نمبر 3 ننھے ننھے لال۔ تو اس کا تیسرا آپشن جو ہے ننھے ننھے لال لگ رہے تھے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 3، معنی لکھے۔ بچوں کوسچن نمبر 3 دیکھیں، معنی لکھیں۔ پہلا ہے
الگ تھلگ مختلف جھرمٹ گرو خوشنما خوبصورت گہما گہمی چہل پہل غمگین دکھی چہچہاہٹ نغمہ سرائی۔ نمبر 4 دیکھیں، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا ہے ویرانہ، ماں کے بغیر گھر ویرانہ لگتا ہے۔ جھرمٹ، تتلیوں کا جھرمٹ دیکھو۔ رونق، باغ میں رونق تھی۔ غمناک، میں نے غمناک خبر سنی۔ 5 ہے سہانا، موسم سہانا ہے۔ نمبر 6 ہے اداسی، تتلی کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوسچن نمبر 5 ہے درجہ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تمام، آدھا، خوشی غمی، پھول کانٹے، تکلیف آرام، خوشبو بدبو، ویران آباد، خوشنما بدنما۔ کوسچن نمبر 6 ہے دیے گئے الفاظ کو متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ کرن چرند پرند، تدبیریں ویرانہ، پتوں غم، بھنورے حصہ مقابلہ پروں۔ واحد کو واحد والے خانے میں لکھیں گے اور جمع کو جمع والے میں۔ بچوں واحد میں لکھیں گے کرن ویرانہ غم حصہ مقابلہ۔ جمع میں کریں گے تدبیریں چرند پرند پتوں پروں بھنورے۔ کوسچن نمبر 7 اس سبق میں کچھ الفاظ جوڑوں میں استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو اشارے کے مطابق درست ترتیب سے لکھیں۔ مثال دی ہوئی ہے، رنگ اور برنگے کو جوڑیں گے تو لفظ بن جائے گا رنگ برنگے۔ تو اسے ہم نے جوڑ کے لفظ بنانے ہیں۔ اس کا پہلے ہم آپس میں میچ کریں گے، چہل پہل، چہل پہل۔ اس کے بعد ہے رنگا رنگ، رنگا رنگ، چرند پرند، چرند پرند، یکا یک، یکا یک کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک دم سے کوئی بات ہو جاتی ہے، اس کو ہم یکا یک بولتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے درجہ الفاظ کی مدد سے دو ہم آواز الفاظ بنائیں۔ ہم آواز الفاظ بچوں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سہانا بنانا بتانا، لال مال حال، غم نم ہم، رس بس دس۔ آگے کوسچن نمبر 9 درجہ جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ فعل مستقبل وہ والا فعل ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے، اس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں کو ہم نے اس میں مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے تتلی گلاب کے پھول پر ناچی، تو اس کو ہم جب مستقبل میں تبدیل کریں گے تو اس کے آگے گی گا گے گی اس طرح کے لفظ آتے ہیں جب ہم اس کو مستقبل میں تبدیل کرتے ہیں۔ تتلی گلاب کے پھول پر ناچے گی۔ نمبر 2 ہے تتلیاں حوض کی مچھلیوں سے باتیں کرتی ہیں، اس کو ہم مستقبل میں کریں گے تو تتلیاں حوض کے مچھلیوں سے باتیں کریں گی۔ نمبر 3 ہے تتلی شاخ کے ہرے پتوں میں سو رہی ہے، جب مستقبل میں کریں گے تو تتلی شاخ کے ہرے پتوں میں سوئے گی۔ نمبر 4 ہے سب حسین تتلیاں ادھر آئیں، مستقبل میں اس کو کریں گے سب حسین تتلیاں ادھر آئیں گی۔ 5 ہے تتلی گلاب کے پھول کو دنیا کا حسین پھول سمجھتی ہے، مستقبل میں اس کو بنائیں گے تو تتلی گلاب کے پھول کو دنیا کا حسین پھول سمجھے گی۔ بچوں یہ آج ہم نے ایکسرسائز کی ہے متضاد اور یہ جو واحد جمع ہے مواد الفاظ اور یہ فعل مستقبل، یہ آپ نے اپنے اردو گرامر کی کاپیوں پہ لکھنا ہے کہ آنسر کوسچن معنی اور جملے یہ آپ نے اردو 1 کی کاپیوں پہ لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔